بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے عید غدیر کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ جو جشن غدیر منایا جاتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک کوئی عید غدیر یا جشن غدیر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یہ اہل تشیع کا نکالا ہوا یہ رسم ہے۔ ہاں، وہاں غدیر کے مقام پر جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی تھی، حضرت مولا کائنات مولا علی شرع خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ہم مانتے ہیں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، حضرت مولا کائنات کو مولا علی مانتے ہیں۔ اس بات کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو جشن غدیر، جشن عید اور عید غدیر، یہ جو چیزیں ہیں، یہ رسم جو ہے یہ اہل سنت کی نہیں ہے، یہ اہل تشیع کی اور رافضیوں کی یہ رسم ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج سے 5 6 سال 10 سال پہلے آپ چلے جائیں تو یہ بالکل اہل سنت کے اندر بالکل بھی نہیں تھی۔ اب چند رافضی جو ہے جو اہل سنت کے اندر گھس چکے ہیں، وہ اس چیز کو بڑے ہائی لائٹ کرتے ہیں، جبکہ یہ کوئی بھی نہیں، یہ شیعوں کی گڑی ہوئی ہے۔ اور اس حدیث پاک کو تو ہم الحمدللہ تسلیم کرتے ہیں، اور ہر مومن اس کو تسلیم کرے گا۔ جو مومن ہے وہ تسلیم کرے گا، جو نہیں تسلیم کرتا وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر حم کے موقع پر اس مقام پر آقا علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جو میرا پیارا ہے، یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ علی سے بھی محبت کرے۔ جو جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں پیارا ہوں، اس کا علی بھی پیارا ہونا چاہیے۔ تو اس بات کو سب سے پہلے اس پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مبارک دی، فرمایا بکن بکن لک یا علی ام اصبحت ام سیدا مولا یا و مولا کل مومن۔ فرمایا صبح ہو یا شام ہو، آپ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں، اور آپ کو اس پر مبارک ہو۔ تو سب سے پہلے آپ کو مولا تسلیم کرنے والے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے آپ کو مولا تسلیم، اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر یہ واضح فرما دیا کہ علی بڑی شانوں والا ہے، علی بڑی عظمتوں والا ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ تو گویا جو مجھ سے محبت کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی سے بھی محبت کرے، علی سے بھی پیار کرے۔ تو گویا جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہ نبی تک بھی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ جب تک علی کی محبت دل میں نہیں ہوگی تب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بندے کو قبول نہیں کریں گے۔ جب دل میں آل بیت کی محبت اور حضرت علی کی محبت آ جائے گی، محبت آل بیت لے کر پھر دربار رسالت میں حاضر ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بندے کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اور عقیدہ اہل سنت پہ ہمیں زندگی بھی عطا فرمائے، اور اسی پر ہمیں موت بھی عطا فرمائے۔